اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مثنوی ہے، اس مثنوی میں ہم نے دوسری حکایت اور تیسری حکایت جو تھی وہ رانا صاحب کے یہاں محفل میں کی تھی۔ پہلے ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اس کو دوبارہ میں انشاءاللہ کروں گا ذرا مختصر، کیونکہ پہلی جو ہوئی تھی وہ اتنی تفصیل سے ہوئی تھی، ہاں جی، کہ وہ ایک حکایت شاید 3 یا 4 گھنٹے کی نشستوں میں کی تھی، اور بہت زیادہ ہم اس میں گہرائی میں گئے تھے۔ اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ تو آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ چوتھی حکایت پہ بات کرتے ہیں، کل پھر 5ویں پہ کر لیں گے، اور پھر اتوار والے دن 6ٹھی پہ کر لیں گے۔ اچھا، یہ جو ہمارے پاس چوتھی حکایت ہے، ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مولانا رومی جو ہے نا ایک حکایت بیان کرتے ہیں، اور حکایت کا بیچ میں سے نکل کے ایک چھوٹی حکایت پہ چلے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر بیچ میں نکل کے ایک چھوٹی حکایت پہ چلے جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، تو یہ ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو فی الحال ہم حکایات بیان کر رہے ہیں، یہ ہم جو اصل مین حکایت ہے اس پہ فوکس کر رہے ہیں، اور وہ جو ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی حکایات جو ہیں وہ ہوئی ہیں، ان حکایات کی اگر بات کریں تو ان حکایات کو مختصراً ایک سطر میں، ایک لائن میں، 2 لائن میں، مطلب اس کا کیا ہے، بعد میں اس کو انشاءاللہ کسی وقت علیحدہ سے بھی کمپائل ہم کر لیں گے۔ اچھا، یہ جو حکایت ہے، اس کو ظاہر حکایات کے نام اگر دینے لگیں تو بہت سی نام جو ہیں وہ سوچے جا سکتے ہیں۔ اس حکایت کا نام جو میں نے تجویز کیا ہے وہ ہے آگ کی آزمائش اور رحمت کا نور۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکایت جو تھی غالباً دوسری حکایت تھی یا شاید تیسری تھی، اس کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا ایک ظالم یہودی حکمران کا، اور میں نے اس وقت عرض کیا تھا آپ سے کہ تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو ایک صدیوں کا وقت ہے جس میں یہ یہودیوں کے پاس حکمرانی تھی، اور یہ اتنے ظالم تھے کہ دوسرے اپنے ہی دوسرے قبیلے جو ہیں ان کے اوپر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور پھر آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اس کے بعد ان کے ماننے والوں پہ جو انہوں نے ظلم کیا وہ بھی بے انتہا ہے۔ گو کہ ایک ہماری جو علم میں ہمارے بات ہے وہ تو یہی ہے کہ عیسائیوں کا جو معاملہ تھا وہ آپ کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد ہی چند دہائیوں میں تباہ و برباد ہو گیا سب کچھ، اس میں وہ ٹرینٹی آ گئی اور بہت سے آ گئے، لیکن یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ ایک گروہ پھر بھی تھا جو بالکل صحیح رہا، اور اصحاب میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ منورہ آنے سے پہلے، کیونکہ پیدائشی طور پہ تو وہ پارسی تھے، لیکن پھر انہوں نے عیسائیت قبول کی، اور انہوں نے جو عیسائیت قبول کی وہ والی عیسائیت تھی جو صحیح تھی، اور وہ اس کے بعد جو آخری وہ جس راہب کے پاس رہے وہ فوت ہو گیا، اس نے دوسرے کے پاس بھیج دیا۔ آخری جو راہب تھا اس نے یہ کہا تھا کہ اس وقت زمین پہ صحیح العقیدہ عیسائی میں آخری ہوں، اور کھجوروں کی زمین پر وہ نبی آ چکا ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کا اعلان کیا گیا تھا۔ تو اس کے کہنے پہ پھر وہ فوت ہو گیا، تو انہوں نے اس کو دفن وغیرہ کیا یا جو بھی معاملہ تھا، اور پھر وہ ایک قافلے کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قافلے والوں نے راستے میں ان کو پکڑ کے بطور غلام بیچ دیا۔ تو یہ ایک طویل قصہ ہے پھر کسی وقت۔ تو کہتے ہیں کہ جی ایک یہودی بادشاہ تھا،
اس نے مسیحیوں کو بہت ستایا. جو پہلا یہودی کا وزیر کا قصہ ہم نے دیکھا تھا، اس کے بعد یہ دوسرا یہودی بادشاہ جو کہتے ہیں کہ اسی کی نسل سے تھا، یہ بادشاہ بنا. اس نے بھی شیطانی طریقے اختیار کیے، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ البروج کے اندر موجود ہے. تذکرہ ہے، مطلب باقاعدہ تفصیل موجود نہیں ہے. یہ بادشاہ مکار بھی تھا، ظالم بھی تھا. اس نے لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے ایک بڑی آگ روشن کی، اور آگ کے پاس ایک بت بھی اس نے نصب کر دیا. اب تھا یہودی لیکن بتوں کا پجاری ہو چکا تھا، اور اس نے اعلان کیا کہ جو اس بت کو سجدہ کرے گا وہ اس آگ سے بچ جائے گا، اور جو سجدہ نہیں کرے گا اسے آگ کے درمیان پھینک دیا جائے گا. اور معاملہ یہاں تک آیا کہ اس نے ایک عورت کو پکڑا، اس کے بچے سمیت جو گود میں تھا، اور اس نے بچے کو ماں سے چھین کر آگ میں پھینک دیا. ماں ڈر گئی، اس کا ایمان ڈگمگانے لگا. وہ بت کو سجدہ کرنے ہی والی تھی کہ آگ میں سے بچے کی آواز آئی. اس نے کہا، اے میری ماں، میں مرا نہیں ہوں، میں یہاں خوش ہوں. اگرچہ ظاہری طور پر آگ کے اندر ہوں، یہ آگ آنکھوں کا دھوکہ ہے، حقیقت میں تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اے میری ماں، تو بھی اندر آ جا اور خدا کی قدرت دیکھ. یہ آگ پانی کا روپ دھارے ہوئے ہے، اور پانی جو ہے وہ آگ کا. اندر آ جا، ابراہیم علیہ السلام کے اسرار دیکھ جن کے لیے آگ گلستان بن گئی تھی. پھر بچہ آگے مزید بولا، جب میں تیرے پیٹ میں تھا تو میں موت سے ڈرتا تھا، کیونکہ اس وقت اس کے لیے وہی دنیا تھی نا. لیکن جب پیدا ہوا تو میں ایک تنگ قید سے نکل کر کھلی ہوا میں آ گیا. اب میں اس دنیا کو اس بچہ دانی کی طرح دیکھتا ہوں. اس آگ میں مجھے ایسا سکون ملا ہے کہ ہر ذرہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح رکھتا ہے. اے میری ماں، ماں ہونے کے حق پر اندر آ جا. یہ دیکھ کے اس آگ میں آگ پن نہیں رہا، یہ خوشی کا موقع ہے، اسے ہاتھ سے نہ جانے دے. اور بادشاہ کے بارے میں کہنے لگا، تو نے اس کتے کی طاقت دیکھی ہے، اب خدا کے فضل کی قدرت بھی دیکھ. اور میں رحم سے تیرے پاؤں کھینچ رہا ہوں، ورنہ میں تو اپنے وجد میں اتنا مگن ہوں، مجھے تیری کیا پرواہ. پھر بچے نے باقی لوگوں کو پکارا. ذہن میں رکھیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جو صحیح عقیدہ تھے وہ سب مسلمان تھے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو صحیح عقیدے کے تھے وہ مسلمان تھے. دین اسلام ہے آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج تک. تو اس نے پھر ان کو کہا، اے مسلمانوں، سب اندر آ جاؤ. اس شیریں کے سوا سب عذاب ہے، یعنی یہ جو آگ ہے یہ شیریں ہے، اور سب پروانوں کی طرح اس بہار کے اندر آ جاؤ. لوگوں کے دلوں میں خوف، حیرت، لیکن پھر اچانک بے ساختہ ہو کے مرد اور عورت اس آگ میں کودنے لگ گئے، اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں تھا. مولانا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب دوست کے عشق میں آگ میں جا رہے تھے، یہاں تک کہ بادشاہ کے سپاہی بھی لوگوں کو پھر روکنے لگے، کیونکہ اس نے تو ڈرانے کے لیے آگ جلائی تھی، خوف ہی ختم ہو گیا. وہ تو خود چل چل کے آگ میں بیٹھنے لگ گئے. یہ دیکھ کر اب یہودی بادشاہ جو تھا اس کا تو منہ کالا ہو گیا، ایک طرح کا دیکھا جائے تو وہ دل سے بیمار ہو گیا. لوگ ایمان میں ان کا عشق بڑھتا چلا جا رہا تھا. شیطان کی چال جو تھی اس کو لے ڈوبی. اس نے دوسروں کے چہروں پہ جو کچھ ملنا چاہا وہ اس کے اپنے چہرے پہ جمع ہو گیا. بادشاہ نے آگ کی طرف منہ کر کے کہا، اے تندخو آگ، تیری دنیا جلانے والی طبیعت کہاں گئی؟ تو کیوں نہیں جلاتی؟ کیا تیری خاصیت بدل گئی؟ کیا تو ہمارے بخت سے بے اثر ہو گئی؟ یعنی ابھی بھی وہ اتنا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے بخت سے بے اثر ہو گئی ہے.
کیا یہ جادو ہے یا کوئی چال ہے؟ تب آگ نے جواب دیا، اس نے کہا میں وہی آگ ہوں، اندر آ کے میری حرارت محسوس کر کے دیکھ لے، میری طبیعت، میرا عنصر تبدیل نہیں ہوا، میں تو اس خدا کی تلوار ہوں اور اس کے حکم سے چلتی ہوں۔ اگر کوئی اجنبی میرے پاس آئے تو میں اسے شیر کی طرح پھاڑ دوں، لیکن جسے خدا نے بچانا ہو میں اس کو نہیں جلاتی۔ پھر آگ نے کہا ہوا، پانی، مٹی، آگ یہ سب بندے ہیں، یعنی اللہ کی مخلوق ہے، تمہارے ساتھ تو یہ مردہ ہیں لیکن خدا کے ساتھ زندہ ہے۔ جیسے پہاڑ ہیں، ہم پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو مردہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس یہ زندہ ہے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ پہاڑ بھی جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو زندہ ہیں تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں نا، مردہ کیسے تسبیح کرے گا؟ تو خدا کے سامنے آگ ہمیشہ قیام میں ہے، عاشق کی طرح دن رات بے چین۔ اگر تو ظلم پر ظلم کرے گا، جو الفاظ جب میں اس کو ترتیب دے رہا تھا تو میں نے لکھے ہیں، اگر تو سنگے ستم کو آہنے ستم پر مارے گا، یہ الفاظ انہی کی مثنوی ہی میں سے مطلب ترتیب ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ظلم پر ظلم کرے گا تو یہ دونوں مرد و عورت کی طرح نسل پیدا کریں گے، یعنی ظلم پر ظلم کرے گا تو مزید ظلم پیدا ہوگا۔ جب بادشاہ نے سب کچھ دیکھا تو اب اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، وہ انکار کرتا، وہ مذاق اڑاتا۔ تو اس کے خیر خواہوں نے اس کو سمجھایا، کچھ لوگوں کو سمجھ آئی کہ بھئی یہ تو معاملہ کچھ اور ہے، تو انہوں نے کہا بادشاہ کو کہ حد سے مت گزر، یہ جو ضد کا تیرا گھوڑا ہے اس کو اتنا نہ دوڑا۔ تو اس نے کیا کیا کہ انہی خیر خواہوں کے ہاتھوں میں بھی ہتکڑیاں ڈالیں، ان کو قید میں ڈال دیا اور ان پر ظلم ڈھاتا رہا۔ پھر ایک خاص حد تک جب پہنچ گیا تو آسمان سے ایک آواز آئی، اپنا پاؤں روک اے کتے، ہمارا عذاب آ پہنچا۔ اس کے بعد آگ 40 گز بلند ہوئی، ہلکا بن گئی، اور جو اس کے ساتھ والے سارے یہودی تھے ان سب کو اس نے جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ قصہ بیان کیا آپ نے۔ اب اس کی پہلے تو سادی تشریح دیکھتے ہیں، پھر اس کی عارفانہ تشریح دیکھتے ہیں۔ یہودی بادشاہ جو ہے وہ نفس امارہ کی علامت ہے، اور نفس امارہ ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے آگ اور بت کا جال بچھایا تاکہ لوگوں کو ایمان سے ہٹا سکے۔ یہ وہی پرانی چال ہے جو شیطان ہمیشہ سے چلتا ہے، وہ انسان کو دنیاوی خوف اور لالچ کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگ کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی آیا، وہ آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے اس آگ کو کیا کہا؟ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جا۔ اسی طرح اس کہانی میں بھی آگ نے جو مومن تھے ان کو کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ خود ان یہودیوں کے لیے عذاب بن گئی جنہوں نے وہ سارا معاملہ کیا تھا۔ تو آگ، پانی، ہوا، مٹی، چونکہ سب خدا کے بندے ہیں، وہ اس کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ جب خدا چاہے تو آگ گلستان بن جائے، اور جب چاہے تو گلستان آگ بن جائے۔ اس کہانی کا ایک اور اہم پہلو اس بچے کا آگ میں زندہ رہنا اور لوگوں کو آگ میں آنے کی دعوت دینا بھی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو شخص خدا کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے دنیاوی آگ بھی ٹھنڈی لگنے لگتی ہے، وہ اپنے تجربے سے دوسروں کو بھی پھر دعوت دیتا ہے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ نے اسی مقام پر کہا ہے کہ ہر گریہ کے بعد آخر میں ہنسی ہے، یعنی جہاں دکھ ہے تو اس کے بعد خوشی ہے، اور ہر مصیبت جو ہے اس کے بعد آرام ہے، ہر تنگی ہے اس کے بعد کشادگی ہے۔ تو مولانا رحمت اللہ علیہ نے اس کہانی میں قارون کا بھی ذکر کیا۔ ہم سب نے یہ نام سنا ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب زمین کو حکم ملا تو اس نے قارون کو اس کے سونے اور تخت سمیت اپنے اندر گہرائیوں میں دھنسا دیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ لے لیجئے، ان کے دم سے مٹی کا بنا ہوا پرندہ اڑنے لگا،
یہ سب باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ جو مادی چیزیں ہیں، مادی کیا ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس کی اپنی کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وحدت الوجود پہ بھی جب ہم نے بات کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ ہمارا وحدت الوجود کا وہ فہم نہیں ہے جو لوگ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ ہمارا وحدت الوجود کا فہم یہ ہے کہ سوائے اللہ کے وجود کے کوئی وجود نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک وجود کی تعریف یہی ہے کہ وہ جو خود سے ہو، جو کسی سے نہ وجود میں آیا ہو، کسی کے فیض سے، کسی کے صفت سے نہ آیا ہو۔ تو جب بادشاہ نے اپنے خیر خواہوں کو قید کیا تو اب یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ نفس جو ہے وہ انسان کے اندر کی جو اچھی آوازیں ان کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بادشاہ نفس ہو گیا، خیر خواہ اچھی آواز ہو گئی، تو نفس اس کو دبا رہا ہے، لیکن آخر کار اللہ کا عذاب جو ہے وہ آ کر رہتا ہے۔ جو الفاظ مولانا نے رحمت اللہ علیہ فرمائے ہیں وہ ہے کہ جس نے دوسروں کے کپڑے پھاڑے اس کے اپنے پھٹ گئے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ خود اسی میں گرتا ہے۔ اب اس کی ایک عارفانہ تشریح بھی ترتیب دی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس میں باطنی پہلوؤں کو ذرا تھوڑا سا اور گہرائی میں دیکھنا ہوگا۔ یہودی بادشاہ ہم نے عرض کر دیا کہ یہ انسان کے نفس کا روپ ہے اور یہ ہمیشہ بت پرستی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن جو عارفانہ پہلو یہ ہے کہ بت پرستی، بت، لکڑی، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بت پرستی میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کرتے، اور وہ چیز بت ہے۔ اسی لیے وہ اقبال نے بھی مصرع کہا نا، شاید آپ کو یاد ہو کہ وہ بتوں میں سب سے بڑا بت ہے وطن، کیا کچھ طرح کا کوئی مصرع ہے۔ ہاں، کیا ہے؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو مولانا رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا، اور یہ میں نے نقطہ یہاں لکھا ہوا ہے جو آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نفس جو ہے وہ بتوں کی ماں ہے، یعنی سب سے بڑا بت انسان کا اپنا نفس ہے جو اسے ہر وقت دھوکہ دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ اب آگ جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک ہے ظاہری آگ جو جسم کو جلا دیتی ہے، دوسری ہے باطنی آگ جو روح کو جلاتی ہے۔ عارف جو ہے، جو عارفانہ تشریح ہم کر رہے ہیں، جو عارف ہے اس کے نزدیک اللہ کا عشق بھی ایک آگ ہے جو انسان کے اندر کے تمام برے جذبات کو، تمام بتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور جب یہ آگ بھڑکتی ہے تو انسان دنیاوی آگ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس کہانی میں وہ بچہ اور وہ مومن جو بے خودی سے اپنی مرضی سے آگ میں کودنے لگ گئے۔ تو مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جزو ہوتا ہے اس کا رخ کل کی طرف ہوتا ہے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ آگ آگ میں جاتی ہے، پانی پانی میں جاتا ہے، اور روح اللہ کی طرف جاتی ہے۔ یہی تصوف کا بنیادی اصول ہے کہ انسان کو اپنے اصل کی طرف سفر کرنا ہے، اور جب تک انسان اپنے نفس کے بت کو توڑتا نہیں ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور بچے کا آگ میں بولنا، لوگوں کو آگ میں آنے کی دعوت دینا، یہ عارف کی وہ حالت ہے جب وہ فنا و بقا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے، آؤ اس آگ میں جس میں حقیقی سکون ہے۔ یہاں ایک نقطہ بڑا واضح ہم کر دیں، اس سے کچھ لوگ یہ مطلب لیتے ہیں اور کچھ ہمارے بس کیا کریں، کچھ سو کالڈ عارفین جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جیسے کبھی کوئی دکھ ہی نہیں ہوگا، کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
بے تحاشا موقعوں پہ دکھ ہوا ہے. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رونے کے واقعات ہیں، اور بہت سے واقعات میں سب سے خاص طور پہ میں تذکرہ کروں گا کہ وہ واقعہ جس پہ آپ بہت روئے تھے کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک سرخ رنگ کی مٹی تھوڑی سی دی تھی اور بتایا یہ تھا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں پہ حسین کو شہید کیا جائے گا. آپ روئے تھے. جب آپ کے صاحبزادے پیدائش کے کچھ دیر بعد ہی، غالباً مہینہ 2 مہینے چند مہینے بعد ہی وفات ہوئی، آپ روئے تھے. دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تکلیف ہی نہیں ہوگی، تکلیف ہوتی ہے، لیکن لفظ استعمال ہوا ہے محفوظ ہو گئے ہیں. محفوظ کا مطلب اہل تصوف کے ہاں یہ ہے کہ وہ تکلیف ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اللہ سے دور نہیں کرتی، محفوظ ہو جاتے ہیں. ورنہ آپ نے دیکھا کہ تکلیف کئی بار ایسی ہوتی ہے لوگ تو اللہ کی شان میں استغفر اللہ سے گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ محفوظ ہو گیا ہے، اس کو تکلیف ہوگی لیکن اللہ سے گلہ نہیں کرے گا، وہ اللہ کے در پر سجدہ ریز ہو جائے گا، اللہ سے مانگے گا، بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے مانگے گا، روئے گا، اس کو درد بھی ہوگی، لیکن اس کو یہ تکلیف درد جو ہے نا وہ محفوظ ہو گیا ہے، اللہ سے دور نہیں کرے گی بلکہ اللہ کے اور قریب کر دے گی. تو مولانا رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی کہا کہ ہر رونے کا انجام جو ہے وہ ہنسنا ہوتا ہے. تو عارف کے نزدیک دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، جتنی بھی آزمائشیں ہیں، وہ اصل میں اللہ کی رحمت ہے. وہ انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرتی ہیں، روشناس کرتی ہیں. جب انسان ان آزمائشوں کو صبر سے، شکر سے برداشت کرتا ہے تو آخر اسے ایسی خوشی ملتی ہے کہ جس کا دنیاوی خوشیوں سے کوئی تعلق نہیں. اور اب تو سائنس سے بھی پتہ چل گیا، جس چیزوں کو ہم خوشی کہتے ہیں، آج کل وہ ڈوپامین بڑا مشہور ہو گیا ہے، یہ لفظ ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ خوشی جو ہے وہ ایک وقتی خوشی ہوتی ہے. تو آگ کا بادشاہ سے یہ کہنا کہ میں تو وہی آگ ہوں، تو بھی اندر آگے دیکھ لے، اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی صفات عذاب اور رحمت، یہ دونوں صفات جو ہیں ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو ہیں. جو اللہ سے دور ہے یہ صفت عذاب ہے، اور جو اللہ کے قریب ہے یہ صفت رحمت ہے. تو عارف جو ہے وہ ہر چیز میں اپنے رب کا جلوہ دیکھتا ہے، یہاں تک کہ آگ میں بھی اس کو نور الہی ہی نظر آتا ہے. تو جو اصل عشق ہے وہ وہی ہے جو انسان کو اپنے وجود سے فنا کر دے اور اللہ کے وجود میں اسے بقا مل جائے. جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے نہ آگ کا خوف رہتا ہے، نہ پانی کا، نہ موت کا، نہ زندگی کی کوئی لگن ہوتی ہے اس میں. وہ ایک مجھے یاد ہے، آخر میں بات کروں، میں نے کسی نے کبیر کے کلام پہ کچھ کہا. اب کبیر پہ بھی کسی وقت بات کریں گے، اس کو بھگت کبیر کہتے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ یہ صوفیاء جو ہیں، کلام کو جب وہ بیان کر رہا تھا وہ شخص، یہ کبیر نے نہیں کہا، اس شخص نے کہا، اسی کی اپنی آواز میں نے سنا ہے. اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا جی صوفیاء جو ہے نا، ان کی موت کے ساتھ ایک بے تکلفی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں نے اپنے ہی شیخ کے وصال کو دیکھا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے. میری شروع کا وقت تھا، تو میں تو اٹھا تو میں تو روؤں بیٹھ کے، میرا تو رونا نہ رکے. تو ڈاکٹر صاحب ہی جن کا بھی تذکرہ میں نے کیا، ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، وہ بڑے پریشان ہوئے، وہ چلے گئے. انہوں نے جا کے کہا جناب انہوں نے تو کچھ ایسا دیکھ لیا ہے اور وہ تو بس رو ہی جا رہے ہیں، ان کا تو رونے نہیں رک رہا. تو انہوں نے کہا اچھا اس کو لے کر آؤ. وہ اسی وقت آئے اور اسی وقت مجھے لے کے تو وہاں پہنچ گئے. تو مجھے انہوں نے آگے سے ایک بات چھوٹی سی کہی مجھے مل کے
انہوں نے کہا کہ اللہ والوں کو اللہ سے ملنے کی بڑی آرزو ہوتی ہے، تو جو موت ہے اس موت سے ایک بے تکلفی ہے، یہ موت تو ایک سبب ہے محبوب سے ملنے کا، وصال یاد۔ اب دیکھیں نا، کہانی ایک ایسا آدمی جب یہ پڑھے گا جس کو تصوف کی چاشنی ملی ہی نہیں ہے، وہ اس کا کیا مطلب نکالے گا؟ اور جو چلے تھوڑا سا فہم رکھتا ہے وہ کیا نکالے گا؟ اور جس کو اللہ نے کرم کیا ہے کہ اس کو عارفانہ فہم دیا ہے وہ کیا نکالے گا؟ کہانی وہی ہے، ہر انسان کا ایک اپنا پرسپشن ہے، ایک اپنا فہم ہے، ایک اپنا اس کا وہ ایک بنا ہوا ہے ایک خیال، وہ اسی کے مطابق اس کو سمجھتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اہل تصوف کے بارے میں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ ایک صاحب نے تو آج آپ نے ان کا ذکر بھی کیا، انہوں نے تو تصوف کو دین کے متوازی جیسے ایک طرح کا استغفر اللہ کہہ دیا، جی علیحدہ ہی دین ہے استغفر اللہ۔ تو ایسے میں پھر ہم وہ کہتے ہیں کہ اونٹ کیا جانے ادرک کا مزہ، ٹھیک ہے نا، اور بندر کیا جانے بسنت بہار۔ تو جس نے دیکھیں یہ تصوف جو ہے نا، یہ ایک سائنس آف فیلنگز ہے، اور فیلنگز کا مسئلہ ہے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا وہ ہر شخص کی اپنی ذاتی ہوتی ہے۔ میری فیلنگ آپ کی نہیں ہو سکتی، آپ کی فیلنگ میری نہیں ہو سکتی۔ اور کئی بار اہل تصوف میں چھوٹے مقام کی فیلنگ بہت اعلیٰ ہوگی اور کسی بڑے مقام کی فیلنگ شاید بہت تھوڑی ہوگی۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، جس کو مل جائے مل جائے، اور مل جائے اور اس کو ہضم ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتی، بد ہضمی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں روحانی قبض، تو کچھ لوگوں کو روحانی قبض ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اصل بات کو سمجھیں۔ مولانا کی یہ جو کہانیاں ہیں، گو کہ میں ذاتی طور پہ بڑی ایک عجیب بات بتاؤں، میں ذاتی طور پہ مثنوی کو اتنی پسند نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ میرے نزدیک مثنوی سے کہیں زیادہ بہتر جو ہے وہ عطار کی باتیں ہیں، کیا بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ابھی آپ سے جو ہم نے دو مختلف انداز میں تشریح جو ہے وہ شیئر کی ہے، آپ کو سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کم از کم وہ لوگ جو بالکل شروع میں ہیں یا کم از کم کہیں درمیان تک بھی پہنچ گئے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی کمال کی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے دیے اذن و توفیق سے ایک حکایت اگلی پہ کل بات کریں گے۔ پرسوں چونکہ پھر ہماری محفل ہے، تو اس میں یا تو ہم مغرب کے بعد کر لیں حکایت اور عشاء کے بعد محفل ہو جائے گی ہماری، تو یا پھر ہم اتوار کو کر لیں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔